السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، میرا ایک سوال ہے، وہ کیا ہے؟ بنا سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یا وہ لوگ جو عشاء کے بعد کھا پی کر کے یہ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے سحری کر لی ہے اور روزے کی نیت کر کے سو جاتے ہیں، ان کا کیا نقصان ہے؟ اور وہ لوگ جو سحری کے وقت پر سحری کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کچھ باتیں ہیں جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں جس میں ہمیں سحری کرنے کے لیے ترغیب دلائی گئی، سحری کرنے کا حکم دیا گیا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سحری کرنے میں کیا فائدہ ہے اور سحری نہیں کرنے میں کیا نقصان ہے۔ سحری کرنے والا بہت سارے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر کے روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سحری کر کے روزہ رکھیں تاکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کرنے میں جو برکت ہے وہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں، سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے۔ وہ بندہ جو سحری کر کے روزہ رکھتا ہے انشاءاللہ اس کو برکت حاصل ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، سحری کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو فجر کی نماز کا وقت بھی مل جاتا ہے، فجر بھی اس کو مل جاتی ہے۔ اور فرض نماز تو واجب ہے، فجر کی نماز واجب ہے، فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ تو بندہ جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیتا ہے، اس سے اس کا ایک فرض بھی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اب وہ لوگ جو بنا سحری کے روزہ رکھتے ہیں یا عشاء کے بعد ہی کھا پی کر کے سحری مان لیتے ہیں اور نیت کر کے سو جاتے ہیں، ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ سحری کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اب جو سحری کیے بغیر روزہ رکھتے ہیں گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سحری کرنے میں جو برکت ہے اس برکت سے بھی وہ محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، یقیناً سحری میں برکت ہے۔ جو سحری نہیں کر رہے ہیں گویا کہ وہ اس برکت سے محروم ہو رہے ہیں۔ تیسرا جو نقصان ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سحری کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو فجر کی نماز کے لیے کیا اٹھیں گے؟ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ بنا سحری کے سو جاتے ہیں، بنا سحری کیے ہوئے، وہ فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھیں، ان کے گھر پہ کچھ کھانے پینے کا نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مجبوری میں بغیر سحری کے روزہ رکھیں، لیکن وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں، ممکن ہے۔ لیکن ایسا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کھانا پینا میسر ہونے کے باوجود کاہلی، سستی، نیند کی وجہ سے عشاء کے بعد ہی کھا لیتے ہیں، اس کو سحری مان لیتے ہیں اور روزے کی نیت کر کے سو جاتے ہیں، اور سحری کے وقت پہ وہ سوئے رہتے ہیں، اور مزید یہ کہ فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو اتنے سارے خسارے ہوتے ہیں، اتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ساتھیو، سحری کرنا چاہیے اور سحری کے وقت پہ سحری کرنا چاہیے۔ اس سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہوگا، برکت بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ فجر کی نماز بھی مل جائے گی۔ اب سحری کا وقت کب ہے؟
سحری کا وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے پہلے کا وقت ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے کا وقت ہے، اذان ہونے سے پہلے پہلے کا وقت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور وہ عشاء کی نماز کے بعد یا آدھی رات ہی کو کھا لیتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سحری کا جو وقت ہے اس وقت پر کھانا کھائیں، یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور فجر سے پہلے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہماری سحری ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کیا فرمایا؟ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے۔ یعنی ہم سحری کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی لیے ساتھیوں، سحری کریں، سحری کے وقت پر اٹھیں، سحری کو نہ چھوڑیں، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، سنت پر بھی عمل ہوگا، برکت بھی ملے گی اور فجر کی نماز بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر سحری نہیں کرتے ہیں، سحری کیے بغیر ہم سو جاتے ہیں تو اس سے سحری کا جو ثواب ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا، جو برکت ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی، سنت پر عمل کرنے کا جو موقع تھا وہ بھی چھوٹ جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ فجر کی نماز بھی چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کر کے روزہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سحری کے وقت پر ہمیں سحری کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سحری کرنے میں جو برکت ہے اللہ تعالیٰ وہ برکت ہمیں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ کرے تو توحید پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔